الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي جعل الطهارة من الإيمان وجعل السواك مرضاة للرحمن، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين، أما بعد. آج ہمارے درس کا موضوع ہے وضو کے وقت مسواک کرنا. نمازی بھائیوں، مسواک کرنا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور رب العالمین کو راضی کرنے کا ذریعہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نعم العادت السواک، یعنی مسواک کرنا کیا ہی اچھی عادت ہے. اس کے کچھ فقہی احکام ہیں جن کو میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. نمبر 1، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کرنے پر ابھارا ہے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند كل وضوء، یعنی اگر اپنی امت کو مشقت میں ڈال دینے کا خطرہ نہ ہوتا تو میں انہیں ہر وضو کے وقت مسواک کرنے کا حکم دیتا. نمبر 2، نماز میں اللہ تعالیٰ سے سرگوشی کرنے سے پہلے اور قرآن کی تلاوت کے وقت وضو کرتے ہوئے مسواک کرنا مستحب ہے، تاکہ منہ اور زبان کو پاک و صاف کیا جائے اور اللہ تعالیٰ کے کلام کی تعظیم کی جائے. جس طرح نیند سے منہ کا مزہ بدل جانے کے وقت یا بڑی دیر تک چپ رہنے کے وقت یہ مستحب ہے. چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے کہا، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یرقد من لیل ولا نہار فیستیقظ الا تسوق قبل ان یتوضا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات یا دن میں جب بھی سو کر بیدار ہوتے تو وضو کرنے سے پہلے مسواک کیا کرتے تھے. نمبر 3، عراق کی لکڑی سے مسواک کرنا. عراق کے عراق کی لکڑی سے مسواک کرنا افضل ہے. جو چیز بھی منہ کو صاف کر دے اس سے مسواک کرنا درست ہے، جیسے دانتوں کا برش وغیرہ. نمبر 4، مومن کے لیے داہنی طرف سے مسواک شروع کرنا مستحب ہے. جس چیز سے نقصان پہنچنے والا ہو اس سے مسواک کرنا مکروہ ہے. آخر میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ہمیں مسواک کرنے کی سنت پر حریص ہونا چاہیے، کیونکہ یہ منہ کو صاف کرنے اور رب سبحانہ و تعالی کی خوشنودی کا سبب ہے. یا اللہ، ہمیں زیادہ توبہ کرنے والوں میں سے بنا دے، ہمیں پاکی حاصل کرنے والوں میں سے بنا دے، اور ہمیں اپنے نبی امین صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرما. وصلی اللہ وسلم وبارک علی سیدنا ونبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ والتابعین.